کے روشن چہرے کی قسم واللیل اذا سجا مجاب کی سیاہ زلفوں کی قسم۔ اما معبد ایک بڑی عورت ہے جس نے لیکن نبی کو سفر میں دیکھا تو آپ کا حلیہ بیان کر رہی رأیت رجلا ظاہر الوضاء، میں نے ایک جوان دیکھا یوں لگا جیسے چودھری کا چاند زمین پہ اتر آیا، اے شدید سواد الشعر، سیاہ کالے بال ہیں، ابلج الوجه، چمکتا حسین چہرہ ہے، حسن الخلق، سر سے لے کر پاؤں تک حسن ہی حسن ہے، لم تعرف فجلا، پیٹ باہر نہیں، لم تزری به سعلا، سر سے بھیجا نہیں، وسیع، ایسا حسن ہے کہ دیکھنے سے دل بھی نہیں پڑتا، قسیم، ایسا حسن ہے کہ حسن خود غلام بن چکا ہے۔ فی عینیہ داعج، پھرنے کی آنکھ کیا ہوگی یہ اس نوجوان کی آنکھ تھی، کیا موٹی آنکھ، کیا کالی آنکھ، کیا چمکتی آنکھ، کیا روشن آنکھ، فی صوتہ سحر، آواز میں جادو، کشش، روح، فی لحیتہ کثافہ، بڑی خوبصورت داڑھی بھاری، فی عنقہ سطع، حسین گردن لمبی سراہی دار، ازج الحواجب، یہ بھویں ایسے جیسے کسی نے گھڑ کے بنائی ہوں، گھڑ کے بنائی، براق الثنایا، دانت ایسے کہ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور نکلتا نظر آتا تھا، والضحا، والضحا، آپ کے روشن چہرے کی قسم، واللیل اذا سجا، آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعک ربک وما قلا، آپ کے رب نے آپ کو بالکل نہیں چھوڑا، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، دنیا تو حقیر چیز ہے، آپ کے لیے آخرت بہت عالی شان تیار ہو چکی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے عظیم ہے پورے قرآن میں، میرے خیال کے مطابق، میرا دعویٰ نہیں، میں کوئی اتنا بڑا عالم نہیں، لیکن جتنا میں نے مطالعہ کیا اس کے مطابق کہہ رہا ہوں، ممکن ہے اس سے بھی کوئی عظیم آیت ہو، لیکن میرے خیال میں یہ آیت سب سے عظیم ہے، اور اس آیت کے حسن میں فاق لفظ جو اضافہ کر رہا ہے، فَتَرْضَىٰ، ثم نہیں کہا، واو نہیں، فَتَرْضَىٰ، فا کا لفظ میں کیا بتاؤں، اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو ایسے دینے والا ہے اور ایسا دے رہا ہے اور ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، مجھے آپ کو خوش کرنا ہے، ساری کائنات سے کہتا ہے اللہ کو راضی کرو، سارے جمیل سے کہتا ہے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے نیت کرو کہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے، اس سارے مجمع سے کہتا ہے کہ سینٹرل ماسک میں آنے سے پہلے عورتوں مردوں نیت کرو کہ اللہ تجھے راضی کرنا ہے، اور خود کہتا ہے میں نے اے میرے حبیب میں نے آپ کو راضی کرنا، میں نے آپ کو راضی کرنا، اور جو فا کا لفظ ہے نا، میں ایک واقعہ سناتا ہوں اس سے فا کا لفظ سمجھ آئے، فا کا مطلب یہ ہے کہ میرے حبیب جو میں آپ کو دینے والا ہوں آپ کو نہیں پتا کیا دینے والا، آپ کے بھی وہم و گمان میں نہیں ہے جو آپ کا رب آپ کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے، جب کسی کو اس کی سوچ سے زیادہ ہو تو ایک دم خوش ہوتا ہے، ایک دم خوش ہوتا ہے، اور سوچ کے برابر دو تو درمیانے خوشی ہوتی ہے، اور سوچ سے کم دو تو ناراضگی ہوتی ہے، تو فا کا مطلب ہے، ایک آپ کو واقعہ یاد ہے وہ سنا، ہماری جماعت تھی پشاور 1984، تو ایک امارات کا شہزادہ ہمارے ساتھ تھا جماعت میں، ہم گاڑی میں مسجد محبت خان سے نکلے، گاڑی میں بیٹھ کر دوسری مسجد میں جانے کے لیے ایک فقیر آ گیا مانگتا ہوا، پٹھان بوڑھا، خدا دا پارا، خدا دا پارا، خدا دا پارا، یہ ایک لفظ اس کا یاد ہے، خدا دا پارا، خدا، کوئی 4 آنے دے رہا ہے، کوئی 8 آنے دے رہا ہے، میکسیمم کوئی 1 روپیہ دے رہا ہے، 1984۔ اچھا وہ آگے کھڑا ہو گیا، منہ اس کا اوپر تھا، خدا دا پارا، خدا دا پارا، اس کا انتظار تھا کہ شاید کوئی بڑی گاڑی ہے جو 5 روپے لگ جانا، تو وہ شہزادہ تھا، اس نے جیب میں سے
نکالے پیسے، وہ 100 کے نوٹ تھے، اس کے ہاتھ کو اس نے ہاتھ ایسے کیا تھا، منہ اوپر تھا، خدا غفارا خدا غفارا، اس نے اس کے ہاتھ میں ڈال دیے، تو وہ اپنے ٹون میں لگا تھا، خدا غفارا خدا خدا اس نے مٹھی بند کر توڑ لگا، وہ یہ سمجھا کہ شاید غلطی سے کسی نے میرے ہاتھ میں ڈال دی ہے، لہذا نس سو بھائی تیری تو مہینے کی کمائی آ گئی۔ یہ فا کا مطلب ہے کہ اس کو خیال بھی نہیں تھا کہ کوئی مجھے اتنے پیسے دے دے گا، یا تو ان کی زبان بھی پھر گئی، عقل بھی پھر گئی، چہرہ بھی پھر گیا، اور جو دوڑ لگائی، میں اتنا ہنسا، میں نے اس شیخ سے میں نے پتا یہ کیوں بھاگا ہے، اس لیے بھاگا ہے تو اس کو یہ خیال ہے کہ کسی نے غلطی سے میرے ہاتھ میں پیسے رکھ دی، واپس نہ لے لیا، بقایا نہ مانگے، میرا مہینے کا بٹر نکل گیا۔ فتح اللہ فتح اللہ فتح اللہ، میرا حبیب تیرا رب باپ کو اپنی شان کا دینے والا ہے، ایسا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ ہاں یہ وہ حبیب ہے جس کے چرچے آسمانوں پر، زمینوں پر، ہواؤں میں، فضاؤں میں، بادلوں میں، بجلیوں میں، برق میں، بھاپ میں، سمندروں میں، دریاؤں میں، صحراؤں میں، ندیوں میں، نالوں میں، پہاڑوں میں، چوٹیوں پہ، برفستان میں، کوہستان میں اور جنگلستان میں، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، پورب میں، پچھم میں، ماضی میں، حال میں، مستقبل میں، جس کے تذکرے زندہ ہیں، زندہ ہیں، زندہ رہیں گے، زندہ رہیں گے، سب سے عظیم، سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے ازکا، سب سے اطہر، سب سے انور، سب سے اجمل، سب سے احسن۔ کہاں سے الفاظ ہوں، الفاظ ہی مکے جاتے ہیں، میرے نبی کی شان نہیں مکتی۔ سارے نبیوں کے سردار، انسانوں کے سردار، جنات کے سردار، نبیوں رسولوں کے سردار، رسولوں کے رسول، نبیوں کے رسول، نبیوں پر بھی فرض کیا میرے نبی پہ ایمان لاؤ کہ یہ رسول ہے۔ کسی نبی کو فرض نہیں کیا اے نوح تو ابراہیم پہ ایمان لا، اے ابراہیم تو یعقوب پہ ایمان لا، نہیں، 1,24,000 ایک کم، 1,24,000 نبیوں سے کہا میرا رسول ہے ایمان لاؤ، آخری رسول ہے ایمان لاؤ، رسول بھی مانو آخری بھی مانو، رسول بھی مانو آخری بھی مانو، یہ میرا رسول ہے، کائنات کا سردار ہے، اس کا خاندان سب سے اعلیٰ ہے، افضل ہے، اس کا خاندان عربی ہے، عربی سے مدری ہے، مدری سے عدنانی ہے، عدنانی سے قریشی ہے، قریشی سے ہاشمی ہے، ہاشمی سے نسل چلتی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قمال بن قبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طارق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یرحم بن ارعوى بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنار بن ایہان بن مقصد بن ناحب بن زالب بن سمی بن مزد بن عمر بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن عابر بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائل بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامر بن مدوشاد بن ادریس بن یرد بن مدهلئیل بن حینان بن آنوش بن شسر بن آدم علیہ الصلاة والسلام وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا خير من دفنت في القاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس التقاء لقدر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم أنت الشفيع الذي ترجع شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم وصاحباك لا أنساهما أبدا مني السلام عليكم وما جرى القلم نسيما جانب بطها وزرق ذا أحوالا محمد را خبر کن بقرنی جان مشتاقم درانجا فدائے روضہ خیر البشر کن۔ میرے بھائیو کیوں زندگی مٹ گئی ہم سے کہ نہ اللہ کو جانا نہ اس کے نبی کو جانا نہ اس کی قربانیوں کو جانا۔ یہ کائنات کے افضل ترین
پاک ہیں، یہ افضل ترین بیٹی ہے، اور میرے نبی بیٹی کے آنسوں پہ آنسو بہا کر کہہ رہے ہیں میری بچی آج تیسرا دن ہے تیرے باپ نے بھی کچھ نہیں کھایا۔ پھر فرمایا مجھے میرے رب نے کہا تھا کہ میرے محبوب سارے عرب کے پہاڑ سونا چاندی بنا کے آپ کے قدموں پہ قربان کر سکتا ہوں، چاہیے؟ میں نے کہا نہیں میرے رب، مجھے غلامی والی نبوت چاہیے، مجھے فقیری والی نبوت چاہیے۔ میری اکثر امت تو غریب ہوں گے، انہیں تسلی کون دے گا؟ میری اکثر امت تو غریب ہوگی، انہیں تسلی کون دے گا؟ انہیں مجھ سے تسلی ملے گی، میرے گھر سے تسلی ملے گی۔ جب ان کے گھروں پہ آفتیں ٹوٹیں گی تو پہلے میرا ٹوٹا ہوا گھر دیکھیں گے۔ اے کون، میں 6 براعظم پھرا ہوں، مجھے اللہ کی قسم کوئی فقیر نظر نہیں آیا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ یہ دنیا کے سب سے عظیم ہستی ہیں اور سب سے بڑے فقیر ہیں کہ 2 مہینے گھر میں چولہا نہیں جلتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے چہرے گرم، پھیکا پڑ چکا ہے، کعب بن عجرہ حاضر ہوتے ہیں، کہ ابھی انت و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مالی اراک متغیر لہم، آپ کا رنگ کیوں پھیکا پھیکا ہے؟ آپ نے انگلی پیٹ پر رکھی، یا کعب ما دخل جوفی ما يدخل جوف ذات کبد منذ الطلاق، کعب آج 3 دن گزر چکے ہیں، ایک روٹی کا لقمہ نہیں کھایا۔ کہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ میری امت شراب بیچ کے پیسے نہ کمائے، ڈرگ بیچ کے پیسے نہ کمائے، فراڈ کر کے پیسے نہ کمائے، جھوٹ بول کے پیسے نہ کمائے، عزتوں کو نیلام کر کے پیسے نہ کمائے۔ مجھے دیکھے جنت کی چابی ہاتھ میں، 3 دن کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ آگے بیٹی کا بھی یہی ہے، بچوں سے عشق تھا آپ کو اپنے حسن حسین سے، گھر میں تشریف لائے تھے، میرے شراب کے بچے کدھر ہیں، میرے شراب کے بچے کدھر ہیں؟ وہ بھاگے بھاگے آتا ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ہاتھ زمین پہ، پاؤں کے گھٹنے، اور کہتے ہیں میری کمر پہ چڑھ جاؤ۔ دونوں بچوں کو کمر پہ بٹھا کے 2 جہان کا سردار کمرے میں چکر لگا رہے ہیں۔ ہم سے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا بچو تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ ان سے کشتی کرتے ہیں، ان کی کشتی کرواتے ہیں، ان سے خود کشتی کرتے ہیں، ان سے کھیلتے ہیں، اوپر چڑھتے ہیں۔ حسن کو پیٹ پہ بٹھایا ہوا، اور آپ کے کرتا چادر کی چادر اوپر سے ہٹی ہوئی تھی، حسن عزیزوں نے ناف دیکھی، مگر تو چنگی موری لگ گئی، پیشاب کی دھار ماری اوپر، میرے نبی ہلے نہیں، پاک ہستی، بچہ پیشاب کر رہا ہے، چپ کر کے لیٹے رہے۔ جب حسن پیشاب سے فارغ ہوئے پھر ان کو الگ بٹھا کے اپنے آپ کو دھونے کے لیے تشریف لے گئے۔ حسن حسین کی کشتی کروا رہے، اور حسین ذرا کمزور پڑ رہے، چھوٹے جب حسن دبا رہے تھے، تو اب حسین کو شاباش حسین۔ بس فاطمہ کہنے کی یا رسول اللہ، آپ حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ جبریل میرے پاس کھڑا ہوا ہے، یہ حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں جوزی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ گھر ہے جن کے بچوں کو کھلانے کے لیے جبریل اترتا تھا، آج ایک کا سر نیزے پہ چڑھا ہوا ہے، تاریخ گواہ ہے، اور ایک زہر سے تڑپ رہا ہے، اور ایسا تڑپ رہے تھے کہنے کہ بھائی حسین کئی دفعہ زہر دیا گیا، لیکن اس دفعہ جو دیا ہے اس نے میرا کلیجہ کاٹ کے رکھ دیا۔ کہنے کہ مجھے بتاؤ کس نے دیا ہے؟ تو کیوں قتل کرو گے؟ کہاں؟ نہیں بتاتا۔ اگر کوئی ہے جس نے مجھے دیا ہے جس کے بارے میں میرا خیال ہے تو آگے ایک دن آنے والا ہے میں اس سے خود نمٹ لوں گا، اور اگر وہ نہیں ہے میرا خیال غلط ہے تو میری وجہ سے بے قصور قتل ہو جائے، میں کبھی نہیں بتاؤں گا۔ تڑپ تڑپ کے جان دے دی، دوسرے کا سر کٹ رہا ہے، نیزوں پہ چڑھ رہا ہے، ابن زیاد کے سامنے سر رکھا جا رہا، منہ پہ چھڑیاں مار رہا ہے۔ ابو برزہ کھڑے ہو کر کہنے کے بعد ایک چھڑی ہونٹوں سے، وہ منہ پہ چھڑی مار، ہونٹوں کیسے ہٹا؟ میں نے ان ہونٹوں کو دیکھا ہے نبی کے ہونٹ لگتے ہوئے، نبی نے ان ہونٹوں کو چھپا ہوا ہے۔ پھر یہی گھر، یہی سر یزید کے دربار میں جاتا ہے، وہ منہ پہ چھڑیاں مارتا ہے،
زید بن ارقم کھڑے ہو کر کہتے ہیں یزید چھڑی ہٹا لے، ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں نے چھپا ہوا، اپنے گھر میں دکھ رکھا، تکلیف رکھی کہ اس کے بعد کوئی حرام پہ جاتا تو جاؤ کر ایک دن آنے والا ہے، اللہ کی دوزخ بجھی نہیں، جنت کو آگ نہیں لگی، قبر کے منکر نکیر مر نہیں گئے، موت نے مجھے بھلایا نہیں ہے، اللہ غافل نہیں ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، بتا دو میں تم سے غافل نہیں ہوں، ما كان اللہ لیعجزہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، انہیں بتا دو کہ تیرے رب پر کوئی چیز چھا نہیں سکتی، غالب نہیں آ سکتی، تیرا رب واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اللہ کی چلے گی، للہ الامر من قبل ومن بعد، قل هو اللہ احد، اکیلا، اللہ الصمد، بے نیاز، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس جیسا نہیں، لیس کمثلہ شیء، نہ اس کی ذات نہ کوئی اس جیسا، نہ صفات نہ کوئی اس جیسا، قل اللہم مالک الملک، انہیں بتا دو کل بھی بادشاہ اللہ تھا، آج بھی بادشاہ اللہ ہے، اور آگے بھی بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، مشرق کی شاہی اللہ، مغرب کی شاہی اللہ، شمال کی بادشاہی اللہ کی، جنوب کی اللہ کی، آسمانوں میں اللہ، زمینوں پہ اللہ، پہاڑوں پہ اللہ، ہواؤں پہ اللہ، بادلوں پہ اللہ، بارش پہ اللہ، قطروں پہ اللہ، بجلی کی گرج چمک پہ اللہ، ایک ایک بوند پہ اللہ کی بادشاہی، دودھ کے قطرے پر اللہ کی بادشاہی، پھول کا کی خوشبو پر اللہ کی بادشاہی، عقاب کی اڑان ہو یا سانپ کی پھرکان پھنکار ہو یا شیر کی دھار ہو یا ہاتھی کی چنگھاڑ ہو یا ہرن کی چھلانگ ہو یا پانی کی روانی ہو یا سمندروں کی موج ہو یا آبشاروں کا گنگنانا ہو یا ندیوں کے نغمے ہو یا کوئل کی کوک ہو یا بلبل کا نغمہ ہو، سب پر اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ کیسا اللہ؟ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کیسا اللہ؟ الحی، زندہ۔ کیسا؟ القیوم، قائم۔ کیسا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، سویا نہیں ہے کہ تیرا رات کا تماشا نہ دیکھے، سویا نہیں ہے کہ تیری بدماشی نہ جانتا ہو، غافل نہیں ہے کہ تیری طاقت کو نہ جانتا ہو، تیری بدماشی کو نہ جانتا ہو۔ مرے گا نہیں، کیا موت کسی اور کے لیے ہے؟ موت نہیں آئے گی، موت سے ٹکر لے لو گے؟ جاؤ اللہ کی جہنم کو آگ پانی سے بجھا دو، اللہ کی جنت کو آگ لگا دو، منکر نکیر کو کراشنکوف کے برس مار کے ختم کر دو، اور ملک الموت اسرائیل کا بھی جا کے گلا کاٹ دو۔ جاؤ شرابیں بیچو، ڈرگ بیچو، زنا کرو، جو مرضی کرو، لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے ہو، میں تمہارے سامنے اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ یہ زندگی گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے، گھاٹے کا سودا ہے۔ نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب ہو، تیرے عفو بندہ نواز میں ایک ہی ٹھکانہ ہے کہ آ جاؤ، اور میرے رب کی رحمت میں باہیں پھیلائی ہوئی ہیں کہ میرا بندہ آ، میری بندی آ، تیرے پاس گناہ کتنے ہیں؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، یہ بھی کوئی گناہ ہے؟ ایسے ڈر گیا کہ میری بخشش ہوئی نہیں؟ آ، اتنے نہ لا، زیادہ لا، یا لا کتنے لاؤں؟ زمین بھر دوں گا؟ نہیں، زمین نہ بھر، سمندر بھی بھر دے۔ اچھا، پھر قبر سمندر بھر کے اس کے اوپر گناہ رکھ، اوپر 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 لے جائے، کہاں تک لے جاؤں؟ چاند کو بھر دو، ہاں بھر دے، ستاروں کو ہاں بھر دے، سورج کو ہاں بھر دے، ساری گلیکسیز کو بھر دوں گا، بھر دے، بلیک ہول کو بھر دوں گا، بھر دے، آپ تیرے آسمان کی چھت کو لگا دوں گا، لگا دے۔ اتنے گناہ کر کہ برمنگم کی زمین سے اٹھا، 7 برائے اعظم سمندروں پہ پھیلا، پھر طے بطے رکھتا رکھتا چاند تاروں کو بھرتا ہوا، بلیک ہولز کو بھرتا ہوا، آسمان کی چھت کو لگا دے۔ اتنا کرنے کے لیے جتنی عمر چاہیے لے لے، جتنی طاقت چاہیے لے لے، تمہیں دنیا فتوا دے گی، پکا دوست کی، پکا یہ جہنمی، پکا کافر، پکا بدماش، اس کی کوئی بخشش نہیں۔ یہ سب تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، سب تمہیں غلط کہہ رہے ہیں، تو میرے پاس آ جانا اور ایک دفعہ کہنا اللہ معاف، تمہیں کہوں گا جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا، جاؤ معاف کر دیا۔ جب نہ آدم کے بیٹے، حوا کی بیٹی،
کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ میرے پاس آنا اور مجھ سے کہنا یا آگے میں آ گیا ہوں، کوئی معاف کر، تو میں کہوں گا جاؤ میں نے معاف کر دیا، جاؤ میں نے معاف کر دیا۔ آ جاؤ بھائی، اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں، توبہ کر لو، یہ تبلیغ کا پیغام ہے۔ اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں لاؤ، اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں لاؤ۔ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، فرقواریت کی آگ پر پانی ڈالنے کی محنت ہے، یہ نفرتوں کو ختم کرنے کی محنت ہے، یہ فرقوں سے نکل کر امت بننے کی محنت ہے، یہ قوموں سے نکل کر امت بننے کی محنت ہے۔ اللہ کے واسطے محمدی بن کے چلو۔ عورتوں سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، اپنی مسجدوں کو آباد کرو، کوئی بے نمازی مرد عورت نہ ہو، سجدے میں سر جھکانے والے سارے بنو، اپنی کمائیوں سے حرام نکال دو۔ یہ میں نہیں کہتا ایک ہی دن میں نکال دو، 1 سینٹی میٹر پیچھے آ جاؤ، 1 پینی پیچھے آ جاؤ، ایک دن میں نہیں ختم ہوتے غلط کام، نیچے آؤ اور نیچے آؤ اور نیچے آؤ اور نیچے آؤ۔ اس چھوڑنے کے سفر میں موت آئی تو بخشش ہو گئی، ہو گئی۔ اور نماز کی توبہ تو آسان ہے، مغرب نہیں پڑھی تو عشاء پڑھ لو، کل تک نہیں پڑھتا تک اب میں جمعرات سے شروع کر دوں گا۔ روزے کی توبہ آسان ہے، نہیں رکھے اب رکھوں۔ زکوٰۃ کی توبہ آسان ہے، پہلے نہیں رکھ دوں گا۔ کاروبار معاملات کی توبہ میں اللہ نے ڈھیل رکھی ہے، اچھا بھائی آج توبہ کر لے اور کل اس سے واپس آنا شروع کر۔ اگر تو 1 سینٹی میٹر بھی پیچھے آتا ہے اور 1 پینی پیچھے آتا ہے تو میں تیرا نام توبہ والوں میں لکھ چکا ہوں۔ اب تجھے نکلنے میں سال لگے، 6 مہینے لگے، 2 سال لگے، لیکن تم نکل۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول کا سامنا ہونا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یا اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب کتاب لینا ہو تو پہلی مہربانی ہے کہ معاف کر، حساب نہ لے، لیکن اگر تم نے لینا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پہ نام لگی ہے، پھر مجھے میرے نبی کے سامنے میرا حساب نہ لینا کہ میرے عیب ان کے سامنے ہے تو میں دکھ پڑا ہو۔ ایک رات آپ تڑپ رہے ہیں، کبھی یوں کروڑ بدل یوں بیٹھے، پھر یوں کروڑ بدل کے یوں ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد ایسے ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنے آگے بڑھے اور جو چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے ادھر اس میں کام ہوتا ہے، اس کے اوپر اپنے پیٹ کو رکھا اور یوں نیچے لٹک گئے، ایسے نیچے لٹک۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھ کے بیٹھے، یا رسول اللہ خیریت ہے کیا ہو؟ میرے نبی نے کہا، عائشہ بھوک پڑی گئی، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ، عائشہ بھوک پڑی گئی۔ اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی اللہ پکڑانے پر، جس کے تو پہلے یہ کائنات سجائی گئی، بنائی گئی۔ عائشہ بھوک پڑی گئی تو عائشہ رضی اللہ عنہ بہت روئی، بچوں کی طرح رو پڑی کہ رسول اللہ پھر آپ اللہ سے مانگتے کیوں؟ کیا مشکل؟ آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ کہا عائشہ نہیں مانوں، ایسی بھوکا چلا جاؤ۔ امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے نہیں مانوں، مجھ سے پہلے نبی آئے اسی بھوک میں چلے گئے، میں بھی اسی بھوک میں جاؤں گا۔ تو بھائیو بہنوں، اپنی زندگی کو محمدی سانچے میں ڈھالو۔ اب یہ جن کے پاس پاسپورٹ ہے برٹش، ان کا یہ دیش ہے، اب آپ یہاں کے لوگ، اگرچہ آپ کے روٹس انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش سے ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس برٹش پاسپورٹ ہے، یہ آپ کا دیش ہے، اس میں اچھا انسان بن کے چلنا آپ پر فرض ہے، میرے نبی کا فرمان ہے کہ بہترین مسلمان کون ہے؟ جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا المسلم، سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو کسی کو تکلیف، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ ومن سلم الناس من لسانہ ویدہ،
جو کسی کو تکلیف نہ پہنچائے وہ سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے، مرد ہے یا عورت۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جس سے کوئی ڈرتا نہ ہو کہ نہیں اس سے میں کوئی خوف نہیں، اس سے میں کوئی خوف نہیں۔ سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان والا وہ ہے جو لوگوں کے لیے امن بن جائے۔ پھر میرے واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، صحابہ گھبرا گئے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، وہ ڈر گئے، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ اتنی قسم کو میرے نبی کھاتے ہیں؟ صحابہ گھبرا گئے، یا رسول اللہ کون، کس کو کہہ رہے ہیں؟ شرابی، زانی، ڈاکو، قاتل، چور، بے نمازی۔ واللہ لا یؤمن من الذی لا یامن جارہ بوائقہ، کا جو پڑوسیوں کو دکھ دے وہ ایمان والا نہیں، جو پڑوسیوں کو دکھ دے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ اب میرے نبی کی زندگی ہے، ایک حصہ عبادت، نماز، عورتیں گھر میں پڑھیں، آپ مسجد میں آؤ، مسجد دور ہے اپنی دکانوں پہ پڑھو، اپنی جاب پہ پڑھو، شاپ پہ پڑھو، چھوڑو نہیں اللہ کے واسطے۔ یہاں کے باشندے بن چکے، اگر آپ کا برٹش پاسپورٹ ہے، آپ کے پیپر بن رہے ہیں اور بن جائیں گے تو بھی آپ یہاں کے باشندے ہو۔ جو جعلی پیپر بنانے کے چکر میں ان کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، اسلام کے نام پہ دھوکہ نہ دو۔ جو وہاں سے آ جاتے ہیں کہ میرے ملک میں خطرہ، مجھے پناہ چاہیے، یہ جھوٹ نہ بولو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا۔ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ میں ترکی سے آ رہا ہوں، کتنے ہزاروں پاکستان کے بچے وہاں پھنسے پڑے ہیں، بغیر ویزے کے نکلے ہیں پاکستان سے، ایجنٹوں کے ہاتھوں بکتے ہوا ہیں اور آگے یورپ میں داخل ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی راستے میں مر گئے، کسی کو پولیس نے مار دیا، اور میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے، بچوں کو میں اپنی ماؤں کا واسطہ واپس سے مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا۔ پیپر بنانے کے لیے غلط راستہ اختیار مت کرو، جعلی شادیاں مت کرو کہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا شروع کرو، پیپر بنے اور گم ہو جاؤ، بھاگ جاؤ، غائب ہو جاؤ۔ اللہ کے واسطے یہ دھوکہ فراڈ چھوڑو۔ جو رب یہاں ہے کوئی پاکستان میں ہے، کوئی انڈیا میں، کوئی بنگلہ دیش میں، کوئی افغانستان میں ہے۔ اللہ رب ہے تو ہر جگہ کوئی رب ہے۔ تمہارا صحیح کیس ہے اس کو پرسو کرو۔ تم چکر بازی کرنا چاہتے ہو، تمہیں اللہ رسول کا واسطہ، ان راستوں سے واپس آ جاؤ۔ یہ راستے عزت کے، کامیابی کے، فلاح کے نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جان دینے کا وقت آ رہا ہے۔ أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة اقتربت الساعة وانشق القمر إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن لا يسأل حميم حميما يبصرونهم قريبا وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب هل أتاك حديث الغاشية إذا السماء انفطرت إذا الشمس كدرت إذا السماء انشقت إذا زلزلت الأرض زلزالها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة یہ قیامت کی دھماکے والی آیات ہے، جیسے بم پھٹتا ہے۔ اللہ قیامت کی آیات کو یوں بیان کرتا ہے جیسے بم پھٹا ہو، جیسے بہت بڑا بم پھٹا۔ الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة۔ دھوکہ نہ دو، فراڈ نہ دو، ٹیکس بھی نہ بچاؤ، ٹیکس بھی نہ بچاؤ، ٹیکس بھی نہ بچاؤ، پورا ادا کرو، جھوٹ پر پیسہ نہ بچاؤ، سچ پر جتنا جاتا ہے جانے دو، اس سے صدقہ شمار کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے، مسلم کو دی جا سکتی ہے، غیر مسلم کو نہیں، لیکن صدقہ سب کو دیا جا سکتا ہے۔ تم یہ فتوے لے دو گے کہ ٹیکس بچانا جائز ہے، میں کہتا ہوں ایسی حکومت سے ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے جو تم کے خرچ، پاکستان میں بھی میں تو کہتا ہوں ٹیکس بچانا جائز نہیں ہے کہ اسی سے حکومتوں کے خرچے چلتے ہیں، وہ تو اپنا ہمارا پیسہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لوگ اگر وہاں پیسہ بچاتے ہیں تو ان کے پاس ایک دلیل موجود ہے، تمہارے پاس دلیل کوئی نہیں، تم صرف پاکستان میں جائیدادیں بنانے کے لیے اور انڈیا میں جائیدادیں بنانے کے لیے۔ میں میرپور پہلی دفعہ گیا، مجھے ان میرپوریوں کو رونا آیا کہ بے وقوف خود یہاں بیٹھا ہے، وہاں 4-4 کنال کے گھر کھڑے بھی ہوئے، اور سال میں 1 مہینے کے لیے جانا ہے۔ لوگ دنیا میں کرائے پر گھر لیتے ہیں، میرپوری کیا کرتے ہیں، کرائے پہ کرایہ دار بیٹھا ہے، 3.5 پیسے لو تو 3.5 جاؤ، رینٹ کو قبضہ نہ ہو جائے۔
یہاں خرچ کرو، یہاں اپنی اولادوں کے لیے بناؤ۔ پاکستان میں کوئی نہیں رہے گا جن کے پاس یہاں کے پاسپورٹ ہیں، یہاں عدل ہے، انصاف ہے، امن ہے۔ جہاں انسان ہے وہاں جرم بھی ہے، جہاں انصاف ہے انسان وہاں ظلم بھی ہے، صحت بھی ہے۔ بہت کم ہے ہمارے دیش کی طرح نہیں کہ جہاں آگ ہی آگ ہے، مظلوم کی سننے والا نہیں، ظالم کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ سارے اسلامی ملک بھرے پڑے ہیں الا ماشاءاللہ۔ جو اتنے تمہارے ساتھ فیئر ہوں تم ان کے ساتھ فراڈ کرو۔ یہ کون سا کلمہ پڑھ کے آئے ہو؟ یہ کون سا قرآن پڑھا ہے؟ یہ کون سی میرے نبی کی حدیثیں پڑھ کر یہ تم کرتے ہو؟ کون ہے جو یہ فتوے دیتا ہے؟ سچ پہ ہر شخص قربان کی جا سکتی ہے۔ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بول سکتے جان بچانے۔ دو لڑے بھائیوں میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے، بول سکتے۔ بیوی ناراض ہو جائے جتنے مرضی جھوٹ بولو جائے، اور بیویوں کے لیے خامد ناراض ہو جائے، بیوی جتنا مرضی جھوٹ بولنا چاہے بولے اس کو راضی کرنے کے لیے۔ دو بھائی لڑ پڑے ہیں ان میں صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہے۔ جان پہ بن گئی ہے، جان بچانے کے لیے جھوٹ بولنا چاہیے، پیسہ بچانے کے لیے جھوٹ۔ اور بچا کے کرتے کیا ہے؟ چل 4 کنال کا پلاٹ خریدو اور 10 کروڑ کی کوٹھی کھڑی کرو، اور ایک رشتے دار پیچھے سیاست میں پیسے لوٹا رہے ہیں، جھگڑوں میں لوٹا رہے ہیں، مقدموں پہ لوٹا رہے ہیں۔ اور یہ میرا مامے کا پتر ہے، ہر دفعہ پلاٹ بنا تھا پیچھے قبضے کروا کر بیٹھا تھا۔ اتنے دفعہ تو سمجھا بے وقوف، تیری بچے یہاں تو یہاں، اب واپس کون جائے گا؟ ایک خرگوش گم ہو گیا خان صاحب کا، بے پٹھان ناراض ہو جانے لطیفہ ہی ہے۔ ایک پٹھان کا خرگوش گم ہو گیا، خرگوش گم ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا خان صاحب بڑا افسوس ہے آپ کا خرگوش گم ہو گیا۔ کہنے کا پوچھا کوئی بات نہیں، اس کو نسوار میں بھی کھلاتا ہوں، جب نشہ ٹوٹے گا میرے پاس ہی آئے گا۔ تو تمہیں جب انگلینڈ کے نسوار لگیں گے تو واپس جا سکتے